اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا صدق اللہ العظیم۔ اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہو اور وہ اختیار کر لے راستہ جو مسلمانوں کا نہیں ہے، غیر سبیل المؤمنین، اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کرے، نولہ ما تولی، تو ہم بھی اس کو اسی طرف کر دیتے ہیں، اس کا رخ موڑ دیتے ہیں جدھر کہ اس نے خود اپنا رخ کر لیا ہو، ونصلہ جہنم، اور پھر ہم اسے پہنچا دیں گے جہنم میں، وساءت مصیرا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اس آیت سے متعلق ایک اہم واقعہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اصول فقہ میں 4 بنیادی سورسز شمار ہوتے ہیں اسلامی قوانین کے۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب، ظاہر بات ہے سب سے اہم بنیادی وہ تو سورس یہی ہے۔ نمبر 2 رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3 اجماع، وہ چیز جس پر کہ مسلمانوں کا اجماع ہو جائے۔ نمبر 4 قیاس، اجتہاد۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اصول فقہ کا علم جو ہے اس کے شروع کرنے والے وہی ہیں، ان کی ایک بہت ضخیم کتاب ہے کتاب الام، اور وہ اس معاملے کے اندر بڑی بنیادی ہے، بڑی اہمیت کی کتاب ہے۔ تو انہیں یہ تشویش تھی کہ قرآن مجید سے اجماع کا کوئی اثبات نہیں ملتا، کہ مسلمانوں کا اجتماعی اگر کوئی فیصلہ ہے تو اسے بھی کوئی سند کا مقام حاصل ہے اور کوئی حجت ہونے کا مقام حاصل ہے، تو قرآن مجید سے اس کی کوئی دلیل ملنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 300 مرتبہ قرآن پڑھا شروع سے آخر تک، اسی چیز کو ذہن میں رکھ کر، کیونکہ قرآن کا معاملہ یہی ہے کہ بسا اوقات آپ پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہاں یہ خاص بات بھی ہے، لیکن کسی خاص بات کو ذہن میں رکھ کر پھر پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ بات چھپی نہیں رہے گی۔ تو کہتے ہیں کہ 301ویں مرتبہ جب میں نے پڑھا تو میری نگاہ اس آیت پر ٹک گئی، اس لیے کہ یہاں فرمایا گیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کرے اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی ایسے راستے کا، تو گویا کہ اہل ایمان کے اجماعی راستے کو ایک سند اور ایک دلیل اور حجت کی حیثیت حاصل ہے۔ نولہ ما تولی، پھر ہم اس کو اسی طرف اس کا رخ کر دیتے ہیں جدھر وہ خود مڑنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، آپ جدھر جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی راستے کو آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور پھر ہم اسے ڈال دیں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت بری جگہ ہے۔ وہ آیت دوبارہ آ گئی جو پہلے بھی آئی تھی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَیغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس سے کم تر جو بھی گناہ ہوں گے وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ یہ نہیں کہ سب کے لیے کھلا لائسنس ہے، بلکہ یہ کہ اس کے بخشے جانے کی امید ہے، بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے۔ وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، اب یہاں اشارہ ہو رہا ہے اہل عرب، مشرکین مکہ اور ان کے جو تابع لوگ تھے، وہ فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہی کے نام پر انہوں نے بت تراشے ہوئے تھے۔ یہ سارے نام، یہ عزا عزیز کا مؤنث ہے، لات الہ کا مؤنث ہے، تو لات، منات، عزا یہ سب دیویاں تھیں، جیسے ہندوؤں کے ہاں دیویاں کہلاتی ہیں، اور انہوں نے اپنے خیال کے مطابق یہ فرشتوں کے ناموں پر یہ دیویاں بنائی تھیں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ان کو وہ پکارتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ تو ان یریدون ان یدعون من دون اللہ من دونہ الا اناثا، یہ نہیں پکار رہے اللہ کے سوا مگر مؤنثوں کو، یعنی یہ کہ عورتوں کو یا اناث جو بھی اسے کہیں آپ، وہی یدعون الا شیطانا مریدا،
مریدا، اور نہیں پکار رہے یہ کسی کو سوائے شیطان کے کہ جو سرکش ہے، یعنی اپنے خیال میں لات کو پکار رہے ہیں، منات کو، تو لات اور منات کا تو کوئی وجود ہے ہی نہیں، تو حقیقت کے اعتبار سے یہ ساری دعائیں کر رہے ہیں کس سے؟ شیطان مرید سے۔ لعنہ اللہ، اس شیطان کو اللہ نے اس پر لعنت کر دی تھی، وقالا، اور اس نے پھر یہ کہا تھا، لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، کہ اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ تو ہتھیا کر رہوں گا، ایک معین حصہ تو میں ضرور انسانوں میں سے گمراہ کر کے چھوڑوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں لازماً ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں لازماً انہیں دنیا کی لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ میرے نام پر جانوروں کے چوپایوں کے کان چیریں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے، جیسے آج عورتوں میں ہے کہ وہ مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں، اور مرد جو ہیں وہ عورتوں کا سا لباس اور عورتوں سے بال رکھتے ہیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جس نے شیطان کو اپنا ولی اور دوست بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ تو خسارے میں پڑ گیا جو بالکل ہی واضح خسارہ ہے۔ یعدہم ویمنیہم، یہ شیطان جو ہے یہ لوگوں کو وعدے بھی دیتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدہ دیتا یہ شیطان لوگوں کو مگر دھوکے کے ساتھ۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہیں پائیں گے وہ اس سے بھاگ کر جانے کے لیے کوئی جائے پناہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور قریب ہم انہیں داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، فیہا ابدا، وعد اللہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ کے ذمے سچا پختہ، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہو سکتا ہے؟ کون اپنے قول میں اللہ سے بڑھ کر سچا ہو سکتا ہے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے مسلمانوں نہ تمہاری خواہشات سے کوئی معاملہ طے ہوگا اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات سے۔ خواہشات سے کچھ نہیں ہوتا، تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی بھی کوئی برائی کمائے گا اس کا بدلہ پائے گا، اس کی سزا اسے ملے گی۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے سوا کوئی بھی اپنا ولی اور نہ مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر و انثی، اور جو کوئی نیک اعمال کرے گا، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، وہو مومن، لیکن وہ مومن، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور تل بھر بھی ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی ایمان شرط لازم ہے، نیک عمل بغیر ایمان کے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اس شخص سے بہتر دین اور کس کا ہوگا جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے سامنے، سرنڈر کر دیا، وہو محسن، اور وہ بہت نیکوکار ہے، خوب کار ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس نے پیروی کی ہے ابراہیم کے طریقے کی جو یکسو تھا، یا اس نے پیروی کی ہے ابراہیم کے طریقے کی بالکل یکسو ہو کر، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم تو وہ تھے کہ جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ یہ خلت جو ہے یہ حضرت ابراہیم کی شان ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے خلیل بنایا ہے حضرت ابراہیم کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ حبیب آیا ہے، محبوب، حبیب، لیکن خلیل کا لفظ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے لیے، یہ مختلف لوگوں کے لیے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، مختلف لوگوں کے لیے مختلف جو ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت ابراہیم ہے خلیل اللہ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ یقیناً ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب کچھ آیات میں جسے کہ عام طور پر ہمارے یہاں استدراک کہتے ہیں، کوئی ایک بات آپ نے کسی ایک چیپٹر میں لکھ دی، پھر استدراک، اس کے ضمن میں بعض چیزوں کی مزید وضاحت کی ضرورت ہوئی۔
اس سورہ مبارکہ کے شروع میں جو چند احکام آئے تھے، مثلا یتیم لڑکیوں کے بارے میں حکم آیا تھا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ان سے شادی نہ کرو، ان کو چھوڑ کر اور 2 3 4 کی حد تک بھی تم نکاح کر سکتے ہو۔ یا اسی طریقے سے یہ کہ اگر تم ایک سے زائد بیویاں کرتے ہو تو پھر تمہیں عدل کرنا ہوگا، اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک پر اکتفا کرو۔ تو اس ضمن میں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوئے، اشکالات آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت یہاں کی ہے۔ فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی یہ آپ سے استفتاء کر رہے ہیں، استفتاء جس سے کہ پھر فتویٰ کا لفظ بنا، استفتاء فتویٰ طلب کرنا، اور فتویٰ پھر وہ جو اس کا جو فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یستفتونک فی النساء، یہ عورتوں کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں، قل اللہ یفتیکم فیہن، کہہ دیجئے ہاں اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تمہیں اس کے بارے میں، وما یتلیٰ علیکم فی الکتاب، اور جو پڑھا گیا تم پر اس کتاب میں، یعنی اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 2 جو ہے، فی یتام النساء، یہ ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں، یتیم عورتوں کے بارے میں ہے، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کو کہ تم وہ چیزیں ادا نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کی ہیں، وترغبون ان تنکحوہن، اور چاہتے ہو کہ نکاح کر لو ان سے۔ اب جیسے کہ آپ کے بڑے بھائی فوت ہو گئے تھے تو اس کی کوئی بچی آپ کے زیر کفالت ہے، آپ نے اپنے بیٹے سے شادی کر دی، اب اس بچی کی طرف تو کوئی نہیں ہے جو بولنے والا ہو، پوچھنے والا ہو، بات کچھ کر سکے، اور پھر یہ اس لڑکی کا نہ مہر کیا نہ کچھ اور کیا۔ یہ چیزیں روکنے کے لیے در حقیقت انہیں وہ ہدایت دی گئی تھی۔ والمستضعفین من الولدان، اسی طریقے سے بچے جو کہ کمزور ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی وہاں حکم دیا گیا کہ ان کے حقوق کا بھی پاس کرو، ان کے مال کی حفاظت کرو، یتیم ہو تو ان کے مال کی پوری حفاظت کرو، اسے ہڑپ نہ کر جاؤ، اور دیکھو اگر وہ واقعتاً اب سمجھدار ہو گئے ہیں تو پھر مال ادا کرو انہیں، اور یہ اس کے اوپر گواہی کر لو۔ البتہ اگر ناسمجھی ہیں تو پھر کورٹ آف وارڈ قسم کا بندوبست کرو کہ ان کا مال اپنی جگہ پر رہے، اس میں سے ان کا جو بھی گزارے کے لیے کچھ پیسہ ملتا رہے، باقی کے حفاظت رکھا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم یتیموں کا حق ادا کرو پورے عدل اور قسط کے ساتھ۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو بھی تم کوئی نیکی کا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے وہ علم میں ہوگا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے اندیشہ ہو جائے زیادتی کا، شوہر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، حقوق ادا نہیں کرتا، مار پیٹ کرتا ہے، اور اعراضاً، یا اس نے اعراض کر لیا ہے، اب تعلق زنوشہ ہے ہی نہیں، بیوی اور شوہر کا تعلق ہے ہی نہیں، اس طریقے کی زندگی وہ گویا کہ وہ عورت جو ہے وہ ہے شادی شدہ نکاح پہ ہے لیکن حقیقت میں وہ بے بیائی ہو گئی۔ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر اگر وہ اپنے مابین معاملات کو صلح کے ذریعے سے نپٹا لیں۔ مطلب یہ کہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اگر علیحدگی ہو جائے، اگرچہ طلاق کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ طلاق، طلاق جو اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ طلاق ہو، جو بندھن بن گیا ہے اسے جڑا رہنا چاہیے، کوشش کرو، جیسے کہ آیا تھا اس سے پہلے، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی اپنی بیوی ناپسند ہو لیکن سوچو اس کے اندر کوئی اور خیر اللہ نے بڑا رکھا ہو، تو اس حوالے سے نبھانے کی کوشش کرو، عاشروہن بالمعروف، بھلے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو، لیکن بعض صورتیں ایسی ہو جاتی ہے کہ اس میں طلاق زیادہ بہتر شکل ہو جاتی ہے، اب بالکل جو ہے موافقت نہیں ہے، بالکل ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، ایک دوسرے کی ہم رائے نہیں ہے، ان کی زمین و آسمان کا مزاجوں کا جو ہے وہ فرق ہے، میل نہیں ہے، تو خام کا زبردستی جڑے رہنا یا جوڑے رکھنا ان کو اس سے حاصل کچھ نہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے، یہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرح سے ترغیب دی گئی ہے کہ پھر سیپریشن بہتر ہے، پھر طلاق کا معاملہ جو ہے وہ بہتر کر لینا چاہیے۔ وَالصُّلْحُ خیر، اور ظاہر بات ہے کہ صلح جو ہے وہ تو بہتر ہے، ہر حالت کے اندر صلح اگر ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دلوں کے سامنے جو کنجوسی ہے اور حرص ہے وہ موجود کر دی گئی ہے، یعنی ہر ایک جو ہے وہ چاہتا ہے میرے حقوق، میرا جو ہے میرے مفادات۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم حسن سلوک سے کام لو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ،
اور تم ہرگز عدل نہیں کر سکتے بیویوں کے مابین ولو حرصتم، خواہ تم کتنا ہی چاہو۔ اب وہاں فرمایا تھا کہ اگر تم اندازہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو، لیکن یہاں فرمایا کہ عدل جو ہے اس معنی میں کہ دلی تعلق کسی سے زیادہ ہے کسی سے کم ہے اور اس پر آپ کا اختیار نہیں۔ خود حضور یہ کہا کرتے تھے اللہ سے، آپ اپنے اوقات کا بھی تقسیم کرتے تھے، باریاں مقرر تھیں ازواج مطہرات کی، روزانہ جب آپ مدینے میں ہوتے تھے تو عصر سے مغرب تک ایک چکر لگاتے تھے سب کے ہاں، 5-5 منٹ 7-7 منٹ سب کے ہاں بیٹھے، مزاج پوچھا چلے آئے، رکھے کہ رات کو تو ایک ہی کے ہاں ٹھہرنا ہے، اور پھر باری جو ہے ہو سکتا ہے 1 ہفتے کے بعد آئے، 10 دن کے بعد آئے، تو اتنے دنوں تک دوسری بیویوں سے ملاقات ہی نہیں ہوگی، لہذا وہ یہ کہ عصر سے مغرب کا آپ نے وقت رکھا ہوا تھا، وہ اللہ اور جو بھی دان نفقہ ہوتا تھا وہ برابر۔ پھر ایک خاص بات یہ تھی کہ حضور کی جب یہ تعدد ازدواج کا مرحلہ آیا تو آپ کی اولاد ہوئی بھی، ساری اولاد تو حضرت خدیجہ سے ہوئی تھی یا وہ ایک کنیز سے ہوئی تھی، جو بیویاں تھیں منقوہ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو سب اکیلی تھی، لہذا سب کے لیے ہر شے برابر برابر تقسیم کر دیتے تھے آپ، اور پھر کہتے ہیں اللہ یہ جو کچھ بھی میرے اختیار میں ہے اور جو ناپ میں تول میں گنتی میں چیز آ سکتی ہے اس میں نے بالکل برابری کر دی، باقی رہ گیا میرے دل کا معاملہ تعالیٰ وہ میرے اختیار میں نہیں تیرے اختیار میں ہے، اس کے ضمن میں مجھ پر گرفت نہ کیجو، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے اس بھی عرض کیا تھا کہ اگر فرض کیجئے کہ 2 بیویاں ہیں، ایک کے ہاں اولاد زیادہ ہے ایک کے ہاں کم ہے یا ایک کے ہاں ہے ہی نہیں، تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ زیادہ اولاد والی جو ہے اس کا حق زیادہ ہو جائے گا کہ زیادہ وقت گزارا جائے اس کے پاس، کیونکہ اولاد کا حق بھی وہاں پر اضافی طور پر شامل ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ باقی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جتنا بھی کر سکے، کامل عدل تو تم نہیں کر سکتے، لیکن وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایسا نہ ہو کہ بالکل ایک کی طرف ایسا جھکاؤ ہو جائے بیوی کی طرف کہ دوسری معلق ہو کر رہ گئے، معلق ہے اب وہ بیچاری نہ شوہر والی ہے اور نہ آزاد ہے، نہ آزاد ہے کہ کوئی اور شادی کرے اس لیے کہ نکاح میں تو ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ شوہر کا کوئی تعلق اور کوئی توجہ اس کے طرف ہے ہی نہیں، تو معلق ہو گئی گویا کہ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم اصلاح کرتے رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں علیحدہ ہو جائیں، سپریٹ ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا دونوں کو اپنی وسعت سے، یعنی یہ کہ انمل بے جوڑ جو ہے رشتہ اسے مسلسل جوڑے رکھنا جبکہ اس میں کوئی مفاہمت نہیں، مزاجوں کے اندر ہم آہنگی نہیں، ہر وقت کی چک چک ہے، ہر وقت جو ہے وہ جھگڑا ہو رہا ہے، تو اس سے کیا فائدہ، اس سے بہتر ہے کہ علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ تو یہاں ایک طرح کی ترغیب ہے، ان یتفرقا، اگر وہ علیحدہ ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا ہر ایک کو اپنی وسعت سے، یعنی اس عورت کے لیے بھی ہو سکتا ہے اللہ کوئی بہتر شوہر اسے دے دے، اور اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اس بیوی کی جگہ کوئی بہتر اس کے مزاج کے ساتھ ہم آہنگی رکھنے والی بیوی دے دے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور یقیناً اللہ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ہم نے تاکید کی تھی ان کو بھی جن کو کہ تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور وہی تاکید ہم تمہیں کر رہے ہیں، وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ حضور بھی جب کبھی خطاب فرماتے تھے، خطبہ دیتے تھے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، مسلمانوں میں وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں تمہیں بھی اور اپنے نفس کو بھی کہ اللہ سے ڈرے، میرا نفس بھی جو اللہ سے ڈرے اور تم بھی اللہ سے ڈرو، تو تم بھی اور اہل کتاب بھی۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے۔ حمید اسے کہتے ہیں جس کے اندر خوبیاں اتنی ہوں کہ انہیں تعریف کی ضرورت ہی نہ رہے، خود بخود تعریف ہو رہی ہے، اظہر من الشمس۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز کی حیثیت سے۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اے لوگو، اے بنی نوع آدم،
اللہ چاہے تو تم سب کو برباد کر دے، ختم کر دے، لے جائے، ویات بآخرین، اور کچھ اور جو تخلیق ہے کر دے، اور انسان پیدا کر دے۔ وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی طالب ہے صرف دنیا کے ثواب کا، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس تو دنیا کا ثواب بھی ہے، آخرت کا ثواب بھی ہے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا۔ تو بھی دنیا کے طالب بنے رہے، اگر تم دنیا بھی چاہتے، کوشش کرتے، بھاگتے، لیکن آخرت کو مقدم رکھتے اور آخرت کو اپنا اصل مطلوب مقصود بناتے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں دیتا۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین۔ اب یہ آیت بڑی عظیم آیات میں سے قرآن مجید کی، سورہ آل عمران میں ہم نے آیت پڑھی تھی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ خود گواہ ہے اور تمام فرشتے گواہ ہیں اور اہل علم گواہ ہیں، راسخون فی العلم بھی گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو صفت ہے اللہ کی، اور اللہ کا ایک نام ہے العدل، سراپا عدل، مجسم عدل، اگرچہ یہ لفظ سراپا اور مجسم اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے، نہ اللہ کا جسم ہے، نہ کوئی سراپا ہے، نہ پیر اور سر ہے، لیکن ہماری زبان میں اس کے علاوہ کوئی الفاظ ہے نہیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ کا رول یہی ہے، اہل ایمان کونوا قوامین بالقسط، عدل و انصاف کے علمبردار بن کر پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حق میں گواہی، اللہ کے قانون کے حق میں گواہی، اللہ کی شریعت کے حق میں گواہی۔ اللہ نے فلاں کا یہ حق معین کیا، اسے ملنا چاہیے، فلاں کی یہ ذمہ داری ہے، اسے پوری کرنی چاہیے۔ یہ سارا اللہ کا نظام ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے مطابق عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے کمر کس لو، قوام، پوری طاقت کے ساتھ۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یہ عدل و انصاف کا تم جو ہے پاسداری کرو، خواہ وہ عدل کی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، اگر عدل ہے لیکن اس میں تمہارے اوپر آنچ آ رہی تو کہو، تب بھی مانو کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کی زد میں بھی آ رہا ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن بات صحیح یہی ہے، حق یہی ہے، چاہے اس کی زد مجھ پر بھی پڑ رہی ہے۔ اب الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف بات جا رہی ہے، والاقربین، یا رشتہ داروں کے خلاف، ان یکن غنیا و فقیرا فاللہ اولیٰ بہما، اگر کوئی شخص ہے غنی یا فقیر تو ان دونوں کا تو خیر کا اللہ ہے۔ یعنی آپ فرض کیجئے کسی مقدمے میں کوئی مقدمہ آپ کے سامنے آیا ہے اور آپ کسی آدمی کے حق میں غلط فیصلہ دے رہے ہیں، جانبداری کریں کہ یہ غریب ہے، چلو اس کو دے دیتا ہوں میں، حالانکہ حق اس کا نہیں ہے، تم کہاں میں ٹھیکیدار آ گئے، تمہیں تو حق کی بات کہنی تھی۔ کوئی شخص غنی ہے یا فقیر ہے، اس سے تمہاری کوئی بحث نہیں، تمہیں تو حق جس کا تھا اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ اللہ خیر خواہ ہے، چاہے غنی ہے اور چاہے فقیر ہے، اللہ تعالیٰ ان کا کفیل ہے، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات درست کرے گا۔ تمہیں عدل سے منحرف نہیں ہونا ہے یہ دیکھ کر کہ یہ غریب ہے، میں ذرا اس کے ساتھ جانبداری کر لوں۔ ولا تتبعوا الهوى، اور دیکھو خواہش نفس کی پیروی مت کرو، ان تعدلوا، اور اس کی بنا پر عدل سے انحراف نہ کرو۔ وان تلووا وتعرضوا، پھر اگر تم اپنی زبان کو چکر دو گے اور اعراض کرو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی اس کی جواب دہی تمہیں کرنی ہوگی اور اس کی سزا اور پاداش تمہیں بھگتنی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ آیت بھی بہت عظیم آیات میں سے اب آ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ بظاہر تو بڑی عجیب بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو جنہیں ایمان والا تسلیم کر دیا اب ان سے یہ مطالبہ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ تو اس سے کہا جانا چاہیے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، کافر سے کہا جائے گا ایمان لاؤ، آمنوا باللہ ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، لیکن جس کو آپ پھر مان رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس کا کیا مطلب ہوا؟
اس کا مطلب یہ کہ ایمان کے دو درجے ہیں. ایک ایمان ہے اقرار باللسان، زبان سے آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہندو تھے، پارسی تھے، سکھ تھے، عیسائی تھے، کوئی بھی تھے، مسلمان ہو گئے. یہ اقرار باللسان ہے. اصل ایمان وہ ہے جب دل میں یقین پیدا ہو جائے. لہذا یہ صرف زبانی ایمان پر قناعت نہ کرو، بلکہ قلب والا ایمان، یقین قلبی. چنانچہ ایمان مجمل کے الفاظ بھی اگر آپ کو یاد ہوں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو دو ایمان ہو گئے، ایک ایمان اقرار باللسان والا، ایک ایمان تصدیق بالقلب والا. اے وہ لوگوں کہ جو اپنے اقرار زبانی کے اعتبار سے مومن ہو چکے ہو، اب تم وہ ایمان حاصل کرو یا اس ایمان تک رسائی حاصل کرو جو یقین قلبی والا ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اب دیکھیے منافق کون تھے؟ وہ یقین قلبی سے محروم تھے. ایمان باللسان تو تھا ان کے پاس، کلمہ شہادت وہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے مسجد نبی میں حضور کے ساتھ، تو وہ پہلا ایمان تھا، دوسرا ایمان نہیں تھا. یہی منافقت ہے. ایمان صحیح کب ہوگا؟ جب یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اس لیے یہ بحث ساری جو آ رہی ہے منافقین کے بارے میں آ رہی ہے. اہل ایمان، اب یہاں پر جیسے بھی نوٹ کر لیجئے، میں نے بتایا تھا کہ اہل ایمان جب کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس میں منافق بھی مراد ہو سکتے ہیں. تو اس آیت میں اصل میں خطاب ان کی طرف ہے. اے منافقو، اے وہ جو کہتے ہو کہ ہم مانتے ہیں اللہ کو اور اس کو رسول کو، آمنوا باللہ ورسول، آؤ لاؤ ایمان حقیقت کے اعتبار سے اللہ پر، اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، یعنی قرآن حکیم، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی کہ جو اس نے پہلے نازل کی تھی، تورات اور انجیل. ومن یکفر باللہ وملائکتہ، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور قیامت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، انہوں نے تو گمراہی جو ہے وہ گمراہی میں پڑ گئے، بہت دور کی گمراہی میں. اب اس کے بعد پھر ایک نفسیاتی کیفیت ہے. نفاق کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی ایمان لایا، کسی آزمائش کے موقع پر قدم لڑکھڑا گئے، پھر اس نے کوئی تھوڑی ہمت کی، پھر کچھ ایمان کی طرف آیا، پھر کوئی اور مشکل وقت آ پڑا، پھر ٹھٹک کر رہ گئے. تو اس طرح ایمان اور کفر کے درمیان آدمی چکر لگاتا رہتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے کوئی شخص ڈوب رہا ہو تو ایک دم نہیں ڈوب جاتا، گیا پھر ذرا اوپر کو آیا، پھر وہ ایک اور ڈبکی لگی، پھر 2-3 دفعہ اس طرح ہو کر اور پھر وہ نیچے چلا جاتا ہے. یہی کیفیت ایمان کی ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. بے شک وہ لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا. لیکن یہ ایمان لانا کفر کرنا ظاہری نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، دل کے اندر ہی اندر ہو رہا ہے. یہ ظاہری تو اگر کفر کریں گے تو مرتد ہو گئے، وہ تو معاملہ ہی دوسرا ہو جائے گا. وہ اندر ہی اندر ان کی باطنی کیفیت جو ہے اس میں یہ اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، یہ مد و جزر آ رہا ہے. کچھ کبھی ایمان کی طرف جو ہے ذرا رجحان ہو گیا، حضور کی صحبت میں جا کے بیٹھے، کوئی وہاں قرآن مجید کی آیات جو ہیں اور نئی سننے میں آئیں تو کچھ ایمان کی کیفیت پیدا ہو گئی. پھر گئے اپنے دھندوں میں لگے، پھر وہ اپنے دوستوں سے، ان منافقوں سے، ان یہودی علماء سے جا کر ملے، پھر معلوم ہوا کہ وہ دولت گئی، ختم ہوئی. تو ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر ایک وقت آتا ہے پھر کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر نو ریٹرن جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن. ہر معاملے میں ایک درجہ تو ایسا ہوتا ہے کہ واپس آنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن ایک حد کو پہنچنے کے بعد پھر واپسی کا امکان نہیں ہوتا. وَكَفَرُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا، وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، اور نہیں انہیں کوئی صحیح راستے کی طرف ہدایت دے گا. بشر المنافقین، اب معلوم ہے یہ بات منافقین کے بارے میں ہو رہی ہے. اے نبی ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے تو بہت دردناک عذاب ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین،
وہ کہ جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، ولی بناتے ہیں اہل ایمان کو چھوڑ کر۔ ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ یہ بڑے بڑے چودھری لوگ ہیں، یہ بڑے سرمایہ دار ہیں، یہ بڑے جو ہیں سردار ہیں، ہم ذرا ان کے قریب رہیں گے تو ہمیں بھی عزت ملے گی، یہ ان کے ہم نشین ہیں، حاشیہ نشین ہیں، یہ ان کی محفلوں میں بیٹھنے والے ہیں، اس عزت کی تلاش میں یہ جاتے ہیں، کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ ان کے نزدیک ان کے پاس جا کر عزت کے متلاشی ہیں؟ فإن العزة للہ جميعا، انہیں کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ عزت تو کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء، سورہ آل عمران کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، یہ سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 68 میں یہ بات آئی تھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نازل پہلے ہو چکی مکی صورت ہے، اگرچہ قرآن میں تو ابھی کافی دیر کے بعد آئے گی۔ ابھی ہم سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، پھر سورہ مائدہ ہوگی 16 رکوعوں کی، پھر سورہ انعام آئے گی، لیکن نزول کے اعتبار سے وہ مکی دور میں پہلے سے نازل شدہ ہے۔ وقد نزل علیکم، اللہ پہلے ہی نازل کر چکا ہے تم پر اپنا حکم فی الکتاب قرآن میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بن بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اب ان منافقوں کا معاملہ کیا تھا؟ دوستیاں تھی، اب وہاں دوستیوں میں کوئی یہودی بھی آ کے بیٹھ گیا ہے مجلس میں، اب وہ مذاق اڑا رہا ہے، یہ سلام نئی آیت اتری ہے، یہ فلاں آیت اتری ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فکریں کس کر رہے ہیں؟ اذان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اب یہ کسی میں اگر غیرت دینی ہے، غیرت ایمانی ہے، تو وہ وہاں نہیں بیٹھے گا، پھر کم سے کم وہاں سے چھوڑ کر تو چلا جائے گا، پھر منتظر رہے گا۔ اگر آپ واقعتاً وہاں دین پہنچانا چاہتے ہیں، پھر دیکھیے کہ یہ استہزاء کا موڈ ان کا ختم ہو جائے، کچھ سنجیدہ گفتگو کا موڈ طاری ہو جائے تو پھر جائیے ان کے پاس۔ لیکن اگر اس وقت آپ بیٹھے رہے تو اس کا مطلب آپ کے اندر غیرت نہیں ہے دین کی اور ایمان کی، تو مت بیٹھو ان کے پاس۔ فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات کے اندر مشغول ہو جائیں۔ انکم اذا مثلهم، اگر تم وہیں بیٹھے رہو گے تو ویسے ہی ہو جاؤ گے، پھر انہی کا کے حکم کے اندر تم داخل ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا منافقوں اور کافروں کو سب کو جہنم میں۔ یہ دنیا میں تو علیحدہ ہے، یہ کافر ہے، اور منافق تو مسلمان سمجھا جاتا تھا، قانونی طور پر مسلمان تھا، لیکن جہنم میں جا کر جمع ہو جائیں گے۔ الذین یتربصون بکم، وہ یہ لوگ منافق جو ہیں یہ اے مسلمانوں تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں، دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ یہ جو ان کا مشرکین کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے مکے والوں کے ساتھ، دیکھیں آخری فتح کس کو ہوتی ہے۔ ہم اپنے گڈ آفیسز دونوں کے ساتھ برقرار رکھیں گے، مسلمانوں سے بھی کہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کفار مشرکین کو بھی کہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تاکہ جس کا بھی آخری فتح ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ جا کر کہہ سکیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہی تھے۔ تو ان کا حال کیا ہے؟ الذین یتربصون بکم، یہ تمہارے بارے میں منتظر ہے۔ فإن كان لكم فتح من اللہ، اگر تمہارے لیے فتح آ گئی اللہ کی طرف سے، قالوا ألم نكن معكم، وہ حاضر ہو جائیں گے، جناب ہم بھی کیا آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ ہم بھی مسلمان تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے۔ وإن كان للكافرين نصیب، اور اگر کوئی حصہ مل جائے تو فتح کا کافروں کو، قالوا ألم نستحوذ عليكم، تو کہیں گے ان سے جا کر ہم تو آپ کو بچاتے رہے، ہم تو مسلمانوں کی چالیں جو ہے آپ کے معاملے کے اندر جو ہے ان کو ہم باطل کرتے رہے، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم تو آپ کو بچاتے رہے ہیں اہل ایمان سے، بظاہر ہم ان کے ساتھ تھے، لیکن ہم ایسا طرز عمل اختیار کرتے تھے کہ جس سے وہ مسلمان آپ کو زیادہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اب اللہ ہی فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور یقیناً ہرگز اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کو اہل ایمان پر کوئی راہ نہیں دے گا، کوئی غلبہ نہیں دے گا، انہیں کوئی حجت عطا نہیں کرے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یقیناً منافق جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہو خادعہم، وہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔
ان کی رسی دراز کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہماری بات مسلمان بھی مان لیتے ہیں، محمد بھی مان لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جا کے جھوٹا بہانہ بناتے ہیں، حضور قبول کر لیتے ہیں، تو ہماری بات جو ہے بن رہی ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں رفتہ رفتہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون بدترین عذاب کی طرف کھینچ کر لا رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی ہی کسل مندی کے ساتھ، طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، لیکن کیا کریں، اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار تو کروانا ہے۔ یہ آج کا دور تو نہیں تھا کہ چاہے نماز پڑھو نہ پڑھو مسلمان تو ہو، لیکن نہیں، اس وقت اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو مسلمان نہیں۔ یراؤن الناس، وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور ذکر نہیں کرتے اللہ کا مگر تھوڑا سا۔ مذبذبین بین ذالک، یہی جو میں نے ابھی وضاحت کی تھی، یہ مذبذب ہے اس کے مابین، کچھ مسلمانوں کی طرف کچھ کافروں کی طرف، کچھ مسلمانوں کی طرف جیسے پینڈولم گھومتا ہے، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، اسی طریقے سے یہ لوگ مذبذب ہو کر رہ گئے ہیں۔ فرمایا مذبذبین بین ذالک، یہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان میں معلق ہو گئے ہیں، مذبذب ہو گئے ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تم اس کے لیے کوئی راہ نہ پاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنے دوست، جگری قلبی دوست نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے خلاف جو ہے ایک پوری حجت اور پورا الزام عطا کر دو، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے خلاف حجت مل جائے کہ تم تو کافروں سے دوستی کرتے تھے، تم اسلام کا دعویٰ کیسے کر رہے ہو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ سورہ مبارکہ جو ہے، اور نمبر 2 سورہ توبہ جو ہم پڑھیں گے، یہ دونوں صورتیں نفاق کے موضوع پر قرآن مجید کا ذروۂ سنام ہے۔ منافقین کے لیے سخت ترین آیات جو آئی ہیں وہ ان 2 صورتوں میں آئی ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق جو ہیں وہ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ کو کفر سے بھی زیادہ نفاق ناپسند ہے۔ کافر تو صاف کہتا میں نہیں مانتا، یہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، ہمارا رسول پر ایمان ہے، ہمارا کتاب پر ایمان ہے، اور حقیقت میں نہ اس کا ذمہ داری ادا کرنے کو تیار اور نہ ہی فی الواقع ان کے دلوں میں ایمان ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، اور تم نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار، الا الذین تابوا، ہاں وہ جو توبہ کر لے۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، سورہ توبہ میں جا کے ان پر توبہ کا دروازہ ابھی بند کر دیا گیا، اب توبہ ان کی ختم ہے۔ اور اس طرح سورہ منافقون کے اندر بھی ان کے اوپر توبہ کے دروازے کے بند ہونے کا مرحلہ آ گیا، یہاں نہیں ابھی ہے، الا الذین تابوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لے، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لے، واعتصموا باللہ، اور اللہ کے ساتھ سمٹ جائے خلوص کے ساتھ، واقعتاً واخلصوا دینہم للہ، اور اپنا دین اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اس میں کوئی ملاوٹ نہ رہے، اس میں کوئی بھی ناپاکی نہ رہے، فاولئک مع المؤمنین، تو پھر وہ اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے، پھر ان کا حشر اہل ایمان کے ساتھ ہوگا، پھر ان کا انجام بھی اہل ایمان کے ساتھ ہوگا۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور ان قریب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد کی آیت جو ہے یہ بڑی دلدوز آیت ہے، اپیل کا انداز۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، لوگوں اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا لے گا؟ اللہ معاذ اللہ سیڈسٹ نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف میں دے کر اسے خوشی ہو۔ کوئی ایسے بھی ہوتے پرورٹڈ لوگ، کسی کو تکلیف میں دیکھیں گے تو خوشی ہوگی۔ کسی اندھے کو دیکھ رہے ہیں اور سامنے پتہ ہے کہ آگے سڑک جو ہے کٹی ہوئی ہے، کھائی ہے، روک نہیں رہے، دیکھیں گریں گے کیسے گرتا ہے، تماشا کریں گے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں پرورٹڈ لوگ۔ اللہ تو ایسا نہیں ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کی روش اختیار کرو، ایمان کی روش اختیار کرو، تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ کو کیا لینا تمہیں عذاب دے کر؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو واقعتاً بہت شکر گزار ہے، لوگوں کی
باتوں کی قدر کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے کسی بری بات کا بلند آواز سے کہنا۔ اب یہ بھی وہی معاشرت کی جو بھی اصول آداب ہیں، کوئی شخص گالم گلوچ پر اتر آیا ہے، کوئی شخص کسی کو کوس رہا ہے بری طریقے سے اور وہ باتیں کہہ رہا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن الا من ظلم، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا۔ دکھی دل سے اگر کوئی ایسی بات نکل جائے تو اللہ معاف فرمائے گا، اس کا دل دکھا ہوا ہے، اس پر ظلم ہوا ہے۔ تو ظلم کی کیفیت میں مظلوم کے لیے بعض ایسی چیزوں کا جواز پیدا ہو جاتا ہے جو عام حالات میں نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت چل رہا ہے، دہشت گردی۔ اب کیا کرے اگر کوئی ایک جو ہے جماعت یا کوئی ایک ملک محسوس کرے کہ مجھ سے 100 گنا طاقتور ملک ہے جس نے کہ مجھے بے بس کر کے رکھ دیا ہے اور کوئی دنیا میں میرا جو ہے اب مددگار نہیں رہا، تو بس وہ چیپ لیٹ جائے ان کے سامنے یا کچھ کرے تو کیا کرے؟ اس پوزیشن میں تو نہیں ہے کہ وہ جنگ کر سکے ان کے ساتھ، تو کچھ تو کرے گا۔ دشنام نالا ہاؤ ہو فریاد کچھ تو ہو، چیخے ہے درد ہے دلے برباد کچھ تو ہو۔ اس میں بھی بہرحال کچھ نہ کچھ اس کے قواعد و ضوابط ہیں، لیکن یہ علیحدہ مضمون ہے۔ اس میں میں نے مفصل ایک تقریب کی تھی کہ جس کا خلاصہ نظام خلافت میں آ چکا ہے اور اخبارات میں بھی آیا تھا، تو اس پر ایک تنقیدی مضمون بھی ایک وزیر صاحب نے لکھا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ کو پسند نہیں ہے بری بات کا بلند آواز سے کہا جانا مگر جس پر ظلم ہوا ہو۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم خیر اعلانیہ طور پر کرو، ظاہر کر کے کرو، خیرات دے رہے ہو تو اعلانیہ دو، اور تخفوه ہو یا تم چھپا کر دو مخفی طور پر دو، اور تعفوا عن سوء یا کسی برے کام سے معاف کر دو کسی کو، کسی کی خطا بخش دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، اب دیکھیے منافقین کا اصل مسئلہ کیا تھا، جیسا کہ میں نے بتایا اللہ کی بات کو ہم مانیں گے، لیکن یہ کیوں خام خواہ جو ہے اس میں اپنی طرف سے بھی حکم دے دیتے ہیں، تو یہ تو ایک انسان ہے، ان کی بات ہم مستقل طور پہ ماننے کو تیار نہیں، جو منکرین حدیث کا قول ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ علیحدہ کر دیں اللہ کو اور اس کے رسولوں کو، تفریق کر دیں اللہ کے اور اس کے رسولوں کے مابین۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ کچھ کو ہم مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، اللہ کی بات مانیں گے رسول کی بات نہیں مانیں گے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بین کو راستہ تلاش کر لیں اپنے لیے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ لوگ پکے کٹر کافر ہیں، چاہے یہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کریں، کتاب اللہ پر ایمان کا دعویٰ کریں، اگر رسولوں کو علیحدہ کرتے ہیں اللہ سے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ اللہ پر ایمان معتبر نہیں ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، انہوں نے تفریق نہیں کی ان کے مابین، اللہ پر بھی ایمان رسولوں پر بھی ایمان۔ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان قریب انہیں ان کے اجر عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔